کفر پڑھانا کیا مسلمان بچے کو جائز ہے؟ کیا جھوٹے خدا کے بارے میں جھوٹی کہانیاں پڑھانا کیا بچے کو جائز ہے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی، غالباً اس کا نام تھا گولڈن ٹچ، اور آکسفورڈ سے وہ چھپی ہوئی ہے، کراچی کے کئی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں جو بکواسات ہیں، یعنی ایک کفر نہیں، سینکڑوں کفر بھرے ہوئے ہیں، اور بچہ اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کا امتحان بھی دیتا ہے، اس کو رٹتا بھی ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اس میں نظریہ یہ دیا گیا ہے کہ ایک شراب کا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آسمان سے اترتا تھا اور آ کر شراب پیتا تھا، اور اس کے کان ایسے تھے، اس کی دم ایسی تھی، پھر ایک خیالی انہوں نے تصویر بنائی ہے۔ یہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اب بچوں سے سوال کیا ہے، بتائیے شراب کا خدا کون تھا، کیسا تھا، تو ویسی بکواس لکھ رہے ہیں۔ بتائیے کیا بچے کا ایمان بچے گا؟ کیا پڑھانے والے کا ایمان بچے گا؟ پھر اس میں لکھا ایک میوزک کا خدا تھا جو آسمان سے اترتا تھا، بس کو میوزک سننے کا شوق تھا۔ توبہ استغفر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ لفظ خدا استعمال کر کے اتنی بے حیائی، اتنی گندگی۔ اب مجھے بتا اس کا اثر کیا ہوگا بچوں پر؟ بچوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا نیچے اتر کر شراب پی رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، تو تم بھی شراب پیو۔ اب سوچیں کس طرح بچوں کا ذہن خراب کیا جائے۔ اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو اور وہ کہے کہ مولانا صاحب ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو کتاب بھی دکھا سکتا ہوں۔ اب نام ذہن میں رکھیے گا، لیڈی برڈ کی سیریز جو آج ہر اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ دو بچوں کی کہانی ہے، وہ سور سے کھیل رہے ہیں، خنزیر سے کھیل رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، اور بار بار یہ جملہ ہے کہ ہم سور سے پیار کرتے ہیں، ہم خنزیر سے محبت کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کتے کی کہانی، کتے کو ساتھ سلا رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا کتا رکھنا اور اس طرح کتا پالنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ پھر ماں باپ کی تصویریں ہیں جو بے حیا قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سمندر میں نہاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ کون سے بچے؟ نرسری کے بچے، KG1 کے بچے، KG2 کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ان اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے جو مذہبی کہلاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے۔ ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو پھر لوگ ہمارے اسکول میں بچے داخل نہیں کرائیں گے۔ یعنی وہ اسکول جہاں بچوں کو حفظ کرایا جا رہا ہے، وہاں بھی یہ گندا کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی کتنا یہود و نصارہ ہمارے ذہنوں پر قابض آ گئے، لوگوں کی سوچ ایسی بن گئی کہ یہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ کوئی بھی انگلش کی کتاب اٹھا لیں، دوسری کی اٹھا لیں، پانچویں کی اٹھا لیں، کرسمس ڈے منانے کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس پر مضامین بچوں کو لکھوائے جاتے ہیں انگلش میں، کرسمس ٹری، پھر کرسمس، پھر عیسائیوں کے جو خرافات، گرجا گھر، یہ وہ سب سکھائے جاتے ہیں، بچے اس میں مضامین لکھتے ہیں۔ پھر شراب کا ذکر، پھر زنا کا ذکر، پھر نائٹ کلبوں کا ذکر، پھر نامحرم عورتوں سے دوستی کرنا، انہیں فرینڈ بنانا، یہ سارا کلچر انگلش نہیں سکھائی جا رہی آپ کو۔ انگلش کے ذریعے یہود و نصارہ کا کلچر پلایا جا رہا ہے آپ کے بچوں کے ذہنوں میں۔ انگلش سکھانی ہے تو انگلش میں قرآن کا ترجمہ سکھائیں، انگلش میں رسول اللہ کی سیرت پڑھائیں، انگلش سکھانی ہے تو انگلش میں صحابہ کرام کی سیرت پڑھائیں، حضور غوث اعظم کی سیرت پڑھائیں۔ ان خبیثوں، لعینوں، مردودوں کے گندے کرتوت کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے، ہمارے بچوں کے ذہن برباد کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ اگر ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو ہضم نہیں ہوتا کسی کو۔ مولانا صاحب بڑی دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بیکورڈ آپ ہو گئے، ہم کیا آپ کے ان تانوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیں؟ قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ کا دامن تھامنا ہے، تو حضور کی شریعت تو ان بے حیائیوں سے ہمیں منع کرتی۔ گندگی، پھر ایسے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا وہ بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان کی تعلیمات کفریات پر منحصر ہیں، ان کو ہیرو بنا کر ہمارے کورس میں دکھایا جا رہا ہے۔ بچے کی فطرت ہے، جس کی آپ تعریف کریں گے، جس کو ہیرو بنائیں گے، وہ اس کی تعلیمات کو اپنائے گا۔ تو کیا ہمارے لیے خالد بن ولید ہیرو نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق ہیرو نہیں ہے؟ کیا غازی علم الدین شہید ہیرو نہیں ہے؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی ہیرو نہیں ہے؟ ہمیں یہ خبیثوں کے اور مردودوں کے
کافر فاسق فاجر لوگوں کو ہیرو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انگلش نہ سکھائی جائے. انگلش سکھانا تعلیم زبان سکھانا اور ہے، اور انگلش کا نام کا دھوکہ دے کر یہود و نصارہ کے کلچر کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا اور چیز ہے.